بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم سب انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے یہ ایک عام بات ہے کہ ہم کبھی بہت خوش ہوتے ہیں اور کبھی بہت اداس۔ تو جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سوچیں کہ ہماری خوشی کی وجہ کیا ہے۔ یہ خوشی اس تعلق کی وجہ سے ہے جو تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یا پھر دنیا کی کسی چیز کی وجہ سے۔ اگر ہماری خوشی اس تعلق کی وجہ سے ہے جو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور یہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ خوشی جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے کسی دنیاوی چیز اور دنیاوی تعلق کی وجہ سے ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ وہ چیز جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں ہم سے چھین کر ہم کو آزمائے گا۔ اور یہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے تم کو کوئی نعمت عطا کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہمیشہ تمہارے پاس باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو آزمائے گا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، اور کبھی نقصان سے۔ تو جب دوستو ہم اداس ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا تعلق میرے رب سے، میرے خالق سے کیسا ہے، جو ہماری اور آپ کی خوشی کا مالک ہے۔ کیا ہمارا تعلق اپنے خالق سے اچھا ہے؟ کیا ہمارا تعلق ہمارے خالق سے مضبوط ہے؟ کیا یہ تعلق مکمل ہے؟ مثال کے طور پر، اگر میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا نہ نماز سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے، تو میں یہ کیسے امید کر سکتا ہوں کہ میں اس اداسی سے لڑ سکتا ہوں جو میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں؟ اور میں تو اس اداسی میں ڈوبتا ہی چلا جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنا دھیان، اپنی توجہ کھو دی۔ کس چیز سے میں نے اپنی توجہ کھو دی؟ میں نے حقیقت سے اپنی توجہ کھو دی۔ میں نے اس چیز سے توجہ کھو دی کہ میں اصل میں کہاں ہوں، اور میں یہ بھول گیا کہ دنیا فانی میں ہوں جو بلا شبہ ایک دن ختم ہونی ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور ہم یہاں اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارا امتحان لے۔ ہمیں یہاں ہر وہ چیز نہیں مل سکتی جو ہم چاہتے ہیں، جس چیز کی ہم کو خواہش ہے، اور ہمیں صرف وہ ملے گا جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے چنا ہے۔ تو وہ ہمیں آزمائے گا، کبھی ہماری صحت سے، کبھی ہمارے کاروبار سے، کبھی ہمارے گھر والوں سے، اور بہت ساری پریشانی اور مشکلات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا امتحان لینا ہے، ہمیں آزمانا ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح اس امتحان کو پورا کرتے ہیں۔ کیا ہم ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں یا اس سے دور؟ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ بہت اداس ہوتے ہیں اور اچانک ان کے پاس کوئی اچھی خبر آتی ہے تو وہ اچانک سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو بہت خوش ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، تبھی اچانک اس کو کوئی بری خبر پہنچتی ہے جو اس کی ساری خوشیوں کو ملیا میٹ اور تباہ کر دیتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ہم اداس ہو تو ہم اپنے آپ سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہماری نمازیں ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہم اپنی نمازوں کو کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ ہم نے کس کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے؟ اس ذات کے سامنے جس نے مجھے بنایا، جس کے ہاتھوں میں میری خوشی ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، اور سب سے بڑھ کر اس ذات کے سامنے جس کے پاس ہم کو ایک نہ ایک دن جانا ہے جب میری آنکھیں بند ہوں گی، جیسا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے اور جو ہمارے بعد اس دنیا سے جائیں گے۔ اس ذات کے سامنے جو عظیم الشان ہے، اسی ذات کے لیے میں نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے۔ جب ہم یہ طاقتور الفاظ سوچیں گے، جب ہم اس حقیقت کو یاد کریں گے، تو یہ سوچ تنہا ہمارے تمام اداسیوں سے لڑنے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر دنیا کی تمام چیزیں آپ کے پسند کے خلاف ہوں گی، تب بھی آپ مطمئن ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میرے رب کا ارادہ ہے، یہ میرے خالق کی پسند ہے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کا ارادہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس حقیقت کو جان لیتا ہے تو وہ کہتا ہے، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ تو نے میرے لیے اس چیز کو پسند کیا ہے، اور تو یقیناً مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ مجھ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اے اللہ، بس اس آزمائش کو میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ کو اس امتحان میں کامیاب بنا دے۔ اور جب بندے کی سوچ اس طرح کی بن جاتی ہے تو جب بھی اس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اسے کوئی غم پہنچتا ہے تو وہ یہ سوچ کر کہ یہ میرے رب کا ارادہ ہے اور اس نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے، اور وہ میرے لیے
مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کی مجھے ضرورت ہے، تو اس بات پر وہ صبر کرتا ہے، پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور سکون سے رہتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے تمام انعامات اللہ نے رکھ رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اپنے انہی نیک بندوں میں سے بنائیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طریقے کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔